بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاب عزیز السلام علیکم. تو میں نے آپ کو بتایا کہ کل اس میں معرفہ کی قسموں میں سے اس میں علم کی قسموں کے بارے میں آپ کو بتایا اور آپ سے گفتگو کی. آج ہم اس میں ضمیر کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور اس میں ضمیر کی قسموں کے بارے میں. ضمیر ہم نے آپ کو بتایا ضمیر وہ کلمہ ہے یا وہ اسم معرفہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا گیا. اب ضمیر کی قسموں میں سے ضمیر کی 7 قسم ہیں: ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، استفہامیہ، موصولہ، تنکیری، تاکیدی اور صفتی. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے ضمیر شخصی کے بارے میں. ضمیر شخصی کسے کہتے ہیں؟ ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی شخص کے لیے استعمال کیا جائے. یعنی جیسے میں، میرا، تم، تو وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ ضمیر شخصی ہے، یعنی کسی شخص کے لیے استعمال کیا گیا ضمیر. اب ضمیر شخصی کی کتنی قسم ہیں؟ ضمیر شخصی کے قسموں کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ضمیر شخصی کیا ہے. ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں: متکلم، حاضر، غائب. مخاطب بھی کہتے ہیں اسے، مخاطب. ضمیر شخصی جو ہے جو شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ضمیر، ان کی 3 قسمیں ہیں. متکلم، بات کرنے والے کو، یعنی وہ ضمیر جو بولنے والا خود اپنے لیے استعمال کرتا ہے. یعنی وہ ضمیر جو بولنے والا خود اپنے لیے استعمال کرتا ہے. جیسے کیا کرتا ہے؟ اس میں میرا، مجھے، ہم، ہمارا جو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی جو ہم اپنے لیے، یعنی جو خود بات کرنے والے کے لیے استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں. اس میں میں، میرا، مجھے، ہم، ہمارا وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں. یہ ہو گیا ضمیر متکلم. اب ضمیر مخاطب کسے کہتے ہیں؟ ضمیر مخاطب جو ضمیر مخاطب یا سامنے والے کے لیے استعمال ہے. جو ضمیر مخاطب یا یوں کہیں سامنے موجود والے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس سے ہم بات کر رہے ہیں. ہاں، جیسے اگر میں متکلم ہوں تو دوسرا اگر کوئی شخص ہوگا اس سے میں بات کر رہا ہوں تو وہ میرے لیے کیا ہو گیا؟ حاضر ہو گیا. اس کے لیے ہم جو ضمیر استعمال کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب کہتے ہیں. جیسے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ تم، آپ یا تو، تمہارا، تمہیں وغیرہ. یہ سب ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے حاضر یا مخاطب، ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور تیسرا ضمیر کیا ہے؟ ضمیر غائب ہے. ضمیر شخصی کی تیسری قسم کیا ہے؟ ضمیر غائب، جو ہم 3rd پرسن کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے اس کو ہم 1st پرسن بھی کہتے ہیں انگلش میں، اس کو 2nd پرسن، اس کو 3rd پرسن کہتے ہیں. متکلم، مخاطب، غائب. غائب ہوتا ہے وہ ضمیر جو غائب یا غیر موجود شخص کے لیے، غیر موجود شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے. ہم اگر کسی تیسرے شخص کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں گے تو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم کرتے ہیں وہ، اس، ان، انہیں، انہوں وغیرہ. ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہ ہم غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتا. یہ ہو گیا ضمیر شخصی. اب ہم اشارہ کی بات کریں گے. اشارہ ہم نے اس سے پہلے تھوڑا گفتگو کیا تھا. اشارہ کے کون سا ضمیر ہوتا ہے؟ وہ ضمیر جو ہم کسی کے لیے اشارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ ضمیر جو ہم
किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, जैसे वो, ये, वही, उसी वगैरह, ये हम ज़मीर इशारा में इस्तेमाल करते हैं। अब ज़मीर इशारा की कितने किस्म हैं? ज़मीर इशारा की भी किस्म है, कितना? 2 किस्म। एक होता है इशारा करीब, जो हम नज़दीक के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी नज़दीक चीज़ की तरफ या नज़दीक शख्स की तरफ इशारा करेंगे तो हम करीब ज़मीर इशारा या करीब इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम दूर की तरफ इशारा करते हैं तो बाइद के लिए बाइद इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ये इस्तेमाल करते हैं, ये तो यहाँ पर बाइद के लिए बाइद हो गया। अगर हम किसी दूर चीज़ की तरफ इशारा करेंगे तो हम बाइद इशारा बाइद इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो कह के, वो किताब। हाँ, अगर हम करीब की ये किताब, तो इस तरह से ये इस्तेमाल करते हैं। तो आइंदा के लेक्चर में हम आपको ज़मीर इस्तिफ़ामिया, मौसूला, तनकीरी, ताकीदी और सिफती के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। वस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया।